حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذرا سا ایک اس دور کا پس منظر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش ہوتا تو یہ حضرات اصحاب شورا سے رابطہ کرتے اور مل بیٹھ کر اس کا حل قرآن سے اور حدیث سے نکال لیا کرتے تھے۔ اصحاب شورا میں اس وقت 8 اصحابی ہوتے تھے، 8 صحابہ تھے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 8 اشخاص تھے اصحاب شورا کے۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا تو یہ 8 حضرات بیٹھتے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل نکال لیتے، اور کسی صحابی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ صحابہ ایک تو صحابی ہیں، دوسرے اصحاب علم بھی ہیں۔ پھر جب بنو امیہ کا دور آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مختلف اطراف و اکناف میں آباد ہو گئے۔ اس دوران جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو ایک صحابی سے دوسرے صحابی تک دونوں کو جمع کرنے میں کچھ دقت محسوس ہوتی تھی، کچھ پریشانی ہوتی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ باطل فرقے نکلے۔ اپنے عقیدے انہوں نے اپنے طور پر بنا لیے۔ باطل فرقوں نے جب دیکھا کہ ادھر صحابہ کرام یکجا جمع ہو ہی نہیں سکتے اور ایک صحابی سے دوسرے صحابی کے پاس جانا کوئی باعث راستہ تو تھا نہیں، کوئی کار وغیرہ کے ذریعے تو پہنچ نہیں سکتے تھے، پہنچنا بڑا مشکل اور دشوار ہوتا تھا۔ اب ان لوگوں نے باطل فرقے تو بنا لیے، ان کے پاس دلائل کہاں سے آئے؟ تو قرآن کریم کی آیت میں تو اضافہ یہ کر نہیں سکتے تھے۔ قرآن کے ایک آیت بھی اگر بڑھاتے اپنی طرف سے، بلکہ ایک آیت تو بہت بڑی ہوگی، ایک لفظ کا بھی اگر اضافہ کرتے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو جاتے کہ یہ غلط ہے، قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، تم بڑھا رہے ہو۔ تو ان باطل فرقہ کے لوگوں نے اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے احادیث گڑھنی شروع کر دی، موضوعی احادیث بنانے شروع کر دی۔ اب اس کی تصدیق ذرا مشکل کام ہے، حدیث بنانے لگے یہ اور اپنا عقیدہ پہلے لوگوں کے سامنے لاتے اور لا کر گڑی ہوئی حدیث بیان کر دیتے کہ یہ وہ حدیث ہے۔ اب وہاں پہ جو مسلمان ہوتے وہ نئے تھے، اتنی تحقیق کتابی شکل میں کوئی بخاری شریف تو چھپی تھی نہیں، مسلم شریف کوئی چھپی ہوئی تو تھی نہیں، صحاح ستہ کی تو کوئی کتابیں تھی نہیں کہ کھول کر دیکھ لے، بس آپ نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا، مان لیا۔ اب یہ ایک سلسلہ رائج ہو گیا تھا، موضوعی احادیث کا سلسلہ۔ دوسرا سلسلہ تھا کہ جب اہل علم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے لا ادری، نیا مسئلہ آ گیا۔ اب نیا مسئلہ قرآن کریم میں صراحتاً وہ نہیں ہے، احادیث کریمہ میں بھی نہیں ہے، تو بڑے بڑے امام یہ کہہ دیتے تھے لا ادری۔ لا ادری کا مطلب ہے کہ میں نہیں جانتا، اس مسئلے کا حل کیا ہے میں نہیں جانتا۔ جیسے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس مغرب سے ایک شخص آیا اور آن کر اس نے 40 مسئلے پوچھے، 40 میں سے 36 مسئلے پر امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت نے لا ادری کہا۔ 4 مسئلے ان کو صرف بتائے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ نیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اب اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے کرنا ہے، لیکن وہ ایسا دور تھا کہ لا ادری کہہ کر اگلے کو کہا جاتا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ باطل فرقوں کے ہاتھے چڑھ جاتا تھا، وہ اپنے طرف سے حدیث بنا کر گڑھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص پہنچا
پہنچ کر کہنے لگا کہ اے امام مجھے یہ مسئلہ بتائیے۔ آپ نے بھی حسب عادت، چونکہ نیا مسئلہ تھا، حسب عادت آپ نے کہہ دیا لا ادری، میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ شخص بڑے غصے اور جلال میں آ گیا، کہا کہ اے امام آپ وقت کے امام کہلاتے ہیں، آپ کو حیا اور شرم نہیں آتی کہ آپ سے میں دینی مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں لا ادری؟ تو سوچئے کہ یہ کتنے بڑے امام تھے، فی الفور جواب دیتے ہیں مجھے حیا کیسے آئے جب اللہ نے ملائکہ سے پوچھا تھا بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے، ملائکہ نے کہا تھا لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو جب ملائکہ کو حیا نہیں آئی تو مجھے کیوں حیا آئے گی؟ نہ آئے بتا دینا کہ مجھے نہیں آتا ہے مسئلہ، اس میں کوئی عار نہیں ہے، لیکن میں تم کو غلط مسئلہ بتا دوں یہ مسئلہ ہے۔ اب میں یہ دور کے عکاسی مختصر کر کے اب آپ کو لاتا ہوں کہ امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سرگرمیاں کیا تھیں۔ سن 80 ہجری میں آپ کے ولادت ہوئی اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اس کے درمیان کا حصہ آپ لیجئے۔ ایسے دور میں کہ اہل علم سے جب مسئلہ پوچھا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ لا ادری، اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن اور حدیث سے مسئلے کا استنباط کرنا ایک اصول کے تحت ہوتا ہے۔ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ کو نکال لیں، اس کا اصول ہونا چاہیے، اس کا ایک ضابطہ اور قانون ہونا چاہیے۔ اب تک کسی نے نہ قانون بنایا نہ کسی نے ضابطہ بنایا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ متحرک ہوئے سن 120 ہجری میں، یعنی وصال سے 30 سال پہلے آپ کے ایسے شاگرد جو بڑے جلیل القدر تھے، علم میں مہارت رکھتے تھے، آپ کو علم میں ملکہ تھا، آپ نے ان کو بیٹھایا اور کلاس لینی شروع کی کہ اب میں تم کو قرآن اور حدیث سے قیاس کرنے کے اصول تم کو سمجھاتا ہوں، استحسان کے اصول میں تمہیں بتاتا ہوں، تاکہ پیش آمدہ مسائل جب بھی کوئی تمہارے پاس آئے اسی اصول کی روشنی میں تم ان کو جواب دے دو گے۔ سب سے پہلے کام یہ ہمارے امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ ابھی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر وہ 40 مسئلے میں 36 مسئلے میں لا ادری سن کر آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نظر میں ابھی اصول اور قوانین نہیں تھے جس کی روشنی میں مسائل کا استنباط ہو سکتا تھا، اس لیے وہ لا ادری کہہ دیتے تھے، اور یہ قیامت تک تو آنا تھا، نئے نئے مسئلے پیدا ہونے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اس امت پہ کرم فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی حفاظت فرمائی، اور اصول اور ضوابط بنا کر قیاس اور استحسان کے اصول اپنے شاگردوں کو سکھانے لگے، ان کو بتانے لگے۔ کوئی شاگرد امام ابو یوسف کی شکل میں آئے، کوئی امام محمد کی شکل میں آئے، کوئی امام ظفر کی شکل میں آئے علی ھذا القیاس۔ اس طرح سے امام نے اصول جب بنائے تو اسی اصول پر پھر آگے امام مالک بھی چلے، امام شافعی بھی چلے، امام احمد بن حنبل بھی چلے، اور اصحاب ظواہر میں سے کچھ لوگ بھی چلے اور مسائل کا استنباط کرنے لگے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ حل کر دیا کہ اب کوئی آن کر کسی بڑے عالم سے مسئلہ جدید مسئلہ پوچھ لے، نیا مسئلہ پوچھ لے، تو وہ لا ادری نہیں کہے گا، بلکہ وہ قرآن و حدیث کی شکل میں استنباط کر کے آپ کو فتویٰ دے گا، آپ کو جواب دے گا۔ یہ اسی امام ابو حنیفہ کی کرم نوازی ہے جو آج تک یہ فتویٰ نویسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ یہ دین قیامت تک رہنے والا تھا، قیامت تک یہ دین رہے گا، تو قیامت تک مسائل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج جس صدی میں بیٹھے ہیں 2023 میں، 10 سال کے بعد 2033 کے مسائل کچھ اور ہوں گے، اس کا حل بھی شریعت نے کرنا ہے، اس کے مسائل کا حل بھی شریعت سے آپ نے نکالنا ہے، تو ظاہر ہے ایک جیسی بات تو ہوگی نہیں نا، اسی قرآن و حدیث سے استنباط کریں گے۔ امام صاحب نے یہ مسئلہ حل کیا اصول نکال کر، ضوابط نکال کر۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تو امام ابو حنیفہ کے اتنے مدح کیا کرتے تھے کہ جب بھی امام صاحب کے مزار پر کسی مسئلے پر جاتے تو رفع الیدین ترک کر دیتے، آمین بالجہر ترک کر دیتے۔
قرات خلف الامام ترک کر دیتے، کہتے کہ اس امام کے ادب کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں، میں اپنی تحقیق کو ایک طرف رکھ رہا ہوں، لیکن میں جن کی بارگاہ میں پہنچا ہوں اس امام کے تحقیق اور اصول بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو اس کے بعد اب حدیث کی باری آتی ہے، موضوعی حدیث۔ کثرت سے حدیث بنا بنا کر لوگ شائع کرنے لگے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام دار قطنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ لایا ہے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں اصبح الحدیث الصحیح فی الحدیث الکذب کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود۔ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث جھوٹی حدیثوں میں ایسے کمیاب ہو گئی کہ جس طرح سیاہ بیل کے بالوں میں سفید بال کمیاب ہو جاتا ہے، تلاش کرنے سے وہ بال ملتا ہے۔ حدیثیں یہ باطل فرقوں نے اس قدر گڑھ گڑھ کے عام کر دی کہ اب صحیح حدیث کو نکالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ کس کا فیصلہ ہے؟ امام دار قطنی رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ دور تھا کہ اس دور میں ہر باطل فرقہ وہ اپنے عقائد کو بچانے کے لیے اور اپنے عقائد کو کسی پر تھوپنے کے لیے قرآن کی آیت تو بڑھا نہیں سکتا تھا، حدیث گڑھ لیتا تھا۔ امام صاحب نے کمال احتیاط سے کام لیا، یہ ہمارے امام کا فن حدیث میں مقام ہے، لیکن اس کے باوجود امام صاحب نے اتنی روایتیں کم کیوں کی؟ اس کے پیش نظر ایک بات تھی۔ ہمارے امام کا یہ قول موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ عندی صنادیق من الحدیث ما اخرجت منها الا اليسير الذي ينتفع به، میرے پاس احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صنادیق ہیں جو بھرے پڑے ہیں، لیکن میں ان میں سے کمال احتیاط کے ساتھ جس سے کہ اس امت کو فائدہ پہنچ سکے وہ حدیث نکالتا ہوں اور نکال کر مسئلہ بناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس امت کو بتاتا ہوں جس میں اس امت کو فائدہ ہو۔ تو امام صاحب نے کثرت روایت سے اجتناب اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لوگ کثرت روایت کے آڑ میں موضوع حدیث بھی لا رہے تھے، گڑھ گڑھ کر حدیث بھی لا رہے تھے۔ آج بھی اگر کتاب کے چاند پھٹک کیجئے گا تو ایک باطل فرقہ بھی سامنے آتا ہے تو پتہ نہیں کس کس کتاب سے نکال کر وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہے، حالانکہ بعد میں ائمہ نے بڑا کام کیا اس پر، باقاعدہ اصول حدیث بن کے ایک فن کو انہوں نے ایجاد کیا، حدیث کو بڑے چاند پھٹک کیے تاکہ جو موضوع حدیث ہے اس کو نکال دے۔ امام بخاری جیسی شخصیت نے صحیح احادیث کا مجموعہ ہمارے سامنے دیا، امام مسلم جیسی شخصیات نے صحیح احادیث کا مجموعہ ہمیں دیا، امام ترمذی جیسے شخصیات نے صحیح حدیثوں کا مجموعہ دیا۔ اللہ حاضر القیاس، آپ ابھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اب حدیث میں کوئی شک و شبہ ہو، نہیں، ہر حدیث کی پوزیشن واضح کر دی گئی ہے کہ یہ حدیث کس درجے میں ہے۔ اب ہمیں بلا جھجک ائمہ پر اعتماد کرتے ہوئے حدیثوں کو قبول کرنی چاہیے۔ آج بھی کوئی ایسی ضعیف حدیث لائے گا فوراً ہم اسے پہچانیں گے کہ اس حدیث میں کہاں پر ضعف ہے، کہاں پر یہ راوی ڈنڈی مار رہا ہے اور کہاں پر یہ کذب بیانی سے کام لے رہا ہے۔ بعد میں باقاعدہ اس فن پر کام ہوا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت، دیکھیے کمال احتیاط، ایک کشتی پر جا رہے تھے، وہاں اس کشتی پر ایک رہزن سوار ہو گیا، سب کے مال کو لوٹنے لگا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مال پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہ رہا تھا لیکن اسے کچھ مل نہیں رہا تھا۔ ان سے خود پوچھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا 1000 درہم ہے۔ اس نے لے لیا 1000 درہم۔ تو اور ایک قسم میں یہ آتا ہے کہ پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو امام نے اس سے پہلے 1000 درہم کو دریا میں ڈال دیا تھا۔ دو طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ بعد میں جب رہزن چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اے امام، آپ نے رہزن سے صاف صاف سچ کیوں کہہ دیا تھا کہ ہاں میرے پاس 1000 درہم ہے؟ کہہ دیتے وہ تلاش تو کر چکا تھا، ملا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ کہہ دیتے کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا میں یہ اگر کہتا میری زندگی میں لکھا جاتا بخاری نے ایک دفعہ جھوٹ کہا ہے، تو جب ایک دفعہ کسی کا جھوٹ پکڑا جائے گا پھر اس کے حدیث پر اعتماد نہیں ہوگا۔
میں اپنی بخاری کو ضائع کروں؟ میں اپنی اس کتاب کو ضائع کروں اور میں اپنی ذات پر حرف آنے دوں؟ نہیں نہیں، 1000 درہم کیا لاکھ درہم بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی میں حفاظت کرتا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جب عراق کے طرف کچھ صحابہ کو بھیجا تھا دین کے اشاعت کی غرض سے، تو ان کو ایک وصیت یہ کی تھی کہ دیکھنا، وہاں جا کر حدیث کی روایتوں میں مت پڑ جانا، وہاں اہل عراق قرآن کریم کے تلاوت شوق سے کرتے ہیں، ان کو تلاوت قرآن میں ہی لگا کر رکھنا۔ گویا کہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت روایت سے اجتناب کرنا چاہتے تھے کہ لوگ کثرت روایت کے آڑ میں جھوٹی حدیث بیچ میں ڈال دیں گے۔ پھر ہمارے امام کا مقام سنیے کہ حدیث میں کیا مقام ہے۔ میرے امام سے 215 ایسی احادیث مروی ہے جن میں ہمارے امام ہی منفرد ہیں، باقی کوئی امام اس میں شامل نہیں ہے۔ 215 حدیث، اور آپ کے 215 حدیث کا مجموعہ مسند امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں موجود ہے، جو علامہ خوارزمی نے اس کو جمع کیا ہے، جو خود عربی ہے۔ یہ انہوں نے اس سند کے ساتھ ساری حدیثوں کو جمع کیا۔ اس میں صرف نماز کے باب میں ہمارے امام نے 128 حدیثوں کو یکجا کیا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے امام کا فن حدیث میں کیا مقام ہے، ان کا کتنا اعلی مقام ہے ان کا۔ لیکن امام صاحب نے جو حدیث کے پرکھنے کا اصول بنایا تھا وہ ائمہ حدیث سے کہیں زیادہ سخت اصول تھے، وہ کہیں زیادہ سخت اصول تھے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ موطا امام مالک کو جب پڑھاتے تھے تب آپ ان میں سے حدیثوں کو کم کرتے تھے، جب پڑھاتے حدیثوں کو کم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر وقت میں اپنے ایک خاص شاگرد رشید ان سے کہا کہ اے ابن وہب، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ موطا کی حدیث کو اور مختصر میں کرتا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، اور مختصر میں کرتا۔ تو دیکھیں یہ سب فیض ہے ہمارے امام کے اصول کا۔ حدیث کے سلسلے میں جو آپ نے سخت اصول بنائے تھے، اس اصول کے تناظر میں امام صاحب نے 7 روایت جو قولی تھیں کہا کہ یہی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، باقی نہیں۔ اور علامہ ابن خلدون نے 17 روایتیں پیش کی ہیں، کہا کہ یہ 17 روایتیں ہیں جو امام کے نزدیک صحیح تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو فن حدیث میں ہمارے امام کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔